السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملا رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عرصہ دراز سے وہ شوبز سے وابستہ ہیں۔ سرکاری لیول سے لے کے اور پرائیویٹ حالوں تک انہوں نے بہت سے شو سر انجام دیے ہیں اور کافی آرٹسٹوں کو انہوں نے نمودار کیا ہے اور ان کو پیشداری ملی ہے، اور آج وہ عزیز صاحب کی بدولت ان کا نام روشن ہے۔ تو میں آج آپ کو انہی کی زبانی، انہی کی زندگی کے حوالے سے، انہی کی زبانی یہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ شوبز کے حوالے سے ان کی کیا کاوشیں ہیں، کہاں تک یہ جانا چاہ رہے ہیں اور بلندیوں پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور آگے ان کے کیا رائے ہیں، کیا خیالات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو میں ملاتا ہوں جناب عزیز صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب علی، شوبز کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے شوبز میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور کیا کیا سر انجام دیا ہے، کیسے کیسے پروگرام کیے ہیں، اور کوئی ایسا پروگرام جو مدتوں انسان کو یاد رہتا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے، کیا یہ پروگرام تھا؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے آج تک کتنے پروگرام اور کیسے کیسے پروگرام کیے؟ میں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز آج سے 35 سال پہلے کیا تھا، اور میرے پوری 35 سالہ پروفیشنل لائف میں نے 350 سے زیادہ میگا ایونٹ کیے ہیں۔ جتنے بھی ایونٹ کیے ہیں وہ ان میں بڑے آرٹسٹ شامل، پاکستان کا شاید کوئی آرٹسٹ بچا ہوا ہو جنہوں نے میرے ساتھ کام نہ کیا ہو، چونکہ شروع کے دن تھے، بڑی آفریں تھیں، جوانی تھی، لوگوں نے ڈرامے کی آفریں کی اور اپنے کیا نام ہے اس کا کمرشلز کی آفریں کی۔ تو اس دوران میں اتنا ٹی وی کی طرف راغب نہیں تھا، مگر جب سے میں نے پرائیویٹ چینلز جوائن کیا اس کے بعد سے میں تھوڑا سا اس جانب آیا ہوں۔ میں نے 6-7 ٹی وی پلے کیے ہیں، میں نے 2-3 کمرشلز کیے ہیں، اور اس کے بعد میں لگ گیا ہوں فنکاروں کی جو پستہ حالی ہے، جو فنکار بیچارے بے راہ روی کا شکار ہیں یا جو مالی طور پہ بالکل کلاش ہیں۔ کچھ تو ہمارے آرٹسٹوں کی بھی بڑی غلطیاں ہیں، جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو آج کل تو میں فنکاروں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں نے تقریباً سینکڑوں آرٹسٹوں کو گورنمنٹ آف پنجاب سے پیسے دلوائے ہیں۔ کوئی کسی کو میڈیکل گرانٹ کی صورت میں، کسی کو میرج گرانٹ کی صورت میں، کسی کو ہارڈ شپ کیس میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 35 سالہ جو کیریئر ہے میرا، اس میں نے بہت عزت کمائی ہے، اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پہ کہ کوئی بھی بیوروکریٹس، کوئی بھی سیکریٹری لیول کا، کوئی منسٹر لیول کا، کوئی بھی ان کے سامنے میں کسی طرح کا کاز رکھتا ہوں فنکاروں کا تو وہ مجھے رد نہیں کرتے، سنتے ضرور ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آرٹسٹوں کے اوپر، چونکہ ابھی سب سے مین ایشو آرٹسٹوں کا چل رہا ہے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ۔ آرٹسٹ سپورٹ پچھلے دنوں جب لاسٹ گورنمنٹ چل رہی تھی، میرا ایک ایونٹ تھا الحمرا آرٹس کونسل میں، تو میں نے وہاں پہ ایک سجیشن رکھی، چونکہ کچھ گورنمنٹس کے لوگ اس کے اندر انوالو تھے، کچھ ای ڈی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے الحمرا کے۔ تو میں نے ان کے سامنے رکھا، میں بولا دیکھیں، ایک آرٹسٹ کو آپ صرف 5,000 روپے دیتے ہیں، وہ بھی مہینے کے حساب سے، اور 3 مہینے اور 4 مہینے کے بعد، کبھی تو 6 مہینے پہ آپ پیسے ہی نہیں دیتے آپ۔ تو ایک بندہ جو گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو غیر ہنرمند شخص ہے اس کی تنخواہ 25,000 روپے ہونی چاہیے۔ ایک پالیسی آئی ہے مارکیٹ کے اندر کہ جو غیر ہنرمند لوگ ہیں ان کو 25، جو لوگ، اچھا انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ مرد کی شکل میں 50 سال عمر ہونی چاہیے، اور عورتوں کی شکل میں وہ 45 سال عمر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اہل ہوں گے کہ آپ کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ ایک بندہ جو 50 سال کی عمر میں، وہ تو ویسے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ کہاں جائے اپنے پیسے کمانے کے لیے؟ اس کو اگر نوکری پہ بھی کوئی رکھے گا تو بولے گا آپ اسکول میں چوکی دار لگ جاؤ تو آپ کو 8 سے 10,000 روپے ہم دے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ مگر ایک پالیسی گورنمنٹ کی یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ نے غیر ہنرمندوں کی تنخواہ رکھی ہے اس کو آپ 25,000 روپے مہینے پہ کنورٹ کریں،
کیونکہ لاسٹ مطلب چونکہ میرا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی گورنمنٹ ہو، مگر لاسٹ گورنمنٹ میں ایک پالیسی آئی تھی کہ 25 کروڑ روپے جو مطلب آرٹسٹوں کے لیے فکس تھے، اس کو 1 ارب کر دیا گیا تھا۔ 1 ارب بہت ہوتے ہیں، کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد میں آرٹسٹوں کے لیے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، آرٹسٹوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے سب سے بڑا مطلب المیہ یہ ہے کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ بہت کم آرٹسٹ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے جو پڑھے لکھے آرٹسٹ ہیں وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور ہمارا فنکار بھی بہت بڑا ہے، وہ یہ اس کے فنکارانہ مطلب صلاحیت سے انکار نہیں ہے، مگر اس بیچارے کو کسی چیز کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو اسپیشلی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مطلب جو ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی بندہ ایک سروس کرتا ہے، جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے، تو اسی طریقے سے پینشن سمجھ کے کہ آرٹسٹوں کو آپ مطلب منتھلی 5,000 سے 25,000 روپے کر دیں، تاکہ باقی ماندہ زندگی وہ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے گزارے۔ اور ایک مطلب سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پینشن کو اس کی وائف کے نام کنورٹ ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے خدارہ ارباب اقتدار جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ آرٹسٹوں کے انتقال کے بعد جو پیسے آرٹسٹوں کو مل رہے ہیں وہ ایک پالیسی ایسی مینٹین کریں کہ وہ ان کے بیوی بچوں کو مطلب وہ ٹرانسفر ہو جائے، ایز اے پینشن کی شکل دے دیں، کوئی بھی نام دے دے۔ مگر دوسری بات میں بتاؤں کہ میرے پاس بہت سجیشن ہے ایسی کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلی اگر مجھ سے میٹنگ کرتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، مجھے پائی پیسہ نہیں چاہیے، آپ میرے مطلب بتائے ہوئے فارمولے پہ آپ امپلیمنٹ کریں، دیکھیں پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ میں آپ کو آرٹسٹوں کے کم سے کم بھی 12,000 روپے مہینہ فی آرٹسٹ کی 6,000 آرٹسٹوں کی ذمہ داری لیتا ہوں میں۔ آپ مجھ سے بیٹھیں، میرے بتائے ہوئے پلان پہ امپلیمنٹ کریں، دیکھیں پیسے کہاں آتے ہیں اور آرٹسٹ بھی کیسے اپنے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ آپ جو یہ کاوشیں لے کے اور گورنمنٹ سے جو ہے نا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ تنہا یہ جنگ لڑ رہے ہیں آرٹسٹوں کے حوالے سے، یا آپ کے ساتھ کوئی ٹیم ورک بھی ہے؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، میں انڈیویجولی مطلب اپنی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ پچھلے دنوں جب مطلب عثمان بزدار صاحب اقتدار میں تھے اور سی ایم تھے پاکستان کے، پنجاب کے سوری، تو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا، میں نے بولا کہ جی آپ مجھے آرٹسٹوں کے لیے جو ہے، جب ایک مطلب ڈاکٹروں کی سوسائٹی ہو سکتی ہے، انجینئروں کی سوسائٹی ہو سکتی ہے، صحافیوں کی سوسائٹی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ لائف کو آپریٹو سوسائٹی ہو سکتی ہے، جو بھی مطلب ملازمین دیگر اداروں کے ہیں پاکستان کے ان کی سوسائٹی ہو سکتی ہے، تو پھر فنکاروں کی سوسائٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا، جو لیٹر مارک ہو کر ہمارے مطلب ہماری ایڈیشنل سیکریٹری تھیں فرح جبی صاحبہ، تو ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ جی عزیز صاحب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میٹنگ کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ آئیں۔ تو مجھے مطلب مارک ہو کر آیا ہے لیٹر سی ایم ہاؤس سے۔ تو میں نے ادھر آرٹسٹوں کو بولا دیکھو میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور مجھے بہت سارے مطلب منسٹروں نے بھی بولا، مجھے کئی بیوروکریٹس نے بولا کہ یار ایک المیہ ٹھیک ہے آپ لڑ رہے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں ہیں کہ آپ آرٹسٹوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر آپ کے پیچھے ایک آرٹسٹ نہیں ہے اور آپ آرٹسٹوں کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ۔ جبکہ ان کو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے کہ انہی کا مفاد ہے، انہی کا فائدہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو آپ کے اس چینل کے توسط سے، بی ٹی این کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنا کیا نام ہے اس کا، کہ اگر یہ آرٹسٹ میرا ساتھ دیں تو دیکھیں کوئی بھی میجورٹی ہوتی ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے، کہ عزیز صاحب کی بات کوئی نہیں مانے گا، عزیز صاحب کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ عزیز صاحب کے ساتھ آرٹسٹ اگر ہوں گے تو انشاءاللہ جو ان کے جائز مطالبات ہوں گے ان سب کو مطلب مانا جائے گا، ان سب پہ امپلیمنٹ ہوگی، وہ سب مطلب دیکھیں ان کو سب کو پتہ ہے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی پتہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جی آرٹسٹوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم سے کم ان تک پہنچائے تو کہ یہ ہماری ضروریات ہیں۔ میری کوئی 4-5 منسٹروں سے بھی پچھلے دوران میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہو جائے گا، مگر کرے گا کون؟ ایک تو سب سے بڑا المیہ ہے، پہلے بھی میں نے اپنے وائس آف ایشیا کو بھی انٹرویو دیا، اس میں بھی میں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھ سے کوئی سوالات کر لیے، کوئی پولیٹیشین ملکی پالیسی معیشت کے حوالے سے، تو میں نے بولا بات سنیں، سب سے پہلے جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کی پالیسی مینٹین کرنی پڑتی ہے، پالیسی مرتب کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ ادھر تو کلچر پالیسی نہیں ہے، آپ ثقافت کی بات کرتے ہیں۔
جب آپ کے سوری جب آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کام کرنے کی تو آپ کام کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی جب گھر میں ایک پالیسی مینٹین کریں گے تو آپ کا گھر سروائیو کر پائے گا، ادروائز آپ کا گھر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، آپ کے اللہ کرے کہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ الفاظ میرے ان ارباب اقتدار تک پہنچ جائیں جنہوں نے اپنے ذمہ داری لی ہے ریاست کو، مطلب ریاست کی خدمت کرنے کی۔ تو شاید میں کبھی مطلب مجھے کوئی بلاوا آ جائے، کوئی مجھ سے میٹنگ کر لے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ کام اس طرح کر لے۔ میں ناقص العقل مطلب شخص ہوں، چھوٹی دماغ کا آدمی ہوں، مگر چھوٹی بات بھی کبھی بہت بڑے مطلب وہ بن جاتی ہے۔ تو کائنڈلی مطلب میرے مطلب اس ریکویسٹ پہ اگر مطلب گورنمنٹ آف پنجاب کے کلچر ڈپارٹمنٹ کے کوئی سیکریٹری صاحب ہوں، کوئی منسٹر صاحب ہوں، کوئی مطلب ڈائریکٹر صاحب ہوں، کوئی ڈی جی صاحب ہوں، اگر وہ مجھ سے میری مشاورت لینا چاہتے ہیں اس مطلب کلچر کے حوالے سے، آرٹسٹوں کے سپورٹ کے حوالے سے، تو میرے فری آف کاسٹ ان کی مطلب ان کو اپنی مشاورت دینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ ان آرٹسٹوں کے حوالے سے اگر جو ضروریات زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو گھر میں بے گھر ہو کے اور بے سہارا ہو کے اور معذور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بیمار ہیں، بہت سو کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، علاج معالجہ کی ضرورت ہے، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو یا ایسے آرٹسٹوں کو یا ان کے جو لوگوں کی دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کو کوئی ایسا میسج جو آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے اور ایسا کوئی میسج ان کو دیں تاکہ وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو کیا آیا ایسی کوئی توقع ہے؟ جی میں ویسے بھی مطلب خدائی خدمتگار آدمی ہوں، ویسے بھی لوگوں کی بڑی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ کوئی بیمار پڑ جائے، کسی ہاسپٹل میں چیک کروانا ہے، کسی کا مطلب ٹیسٹ کروانا ہے، کسی کو فری علاج کروانا ہے، تو جب میں دوسروں کے عام لوگوں کی کرتا ہوں تو میں آرٹسٹ برادری جو میری برادری ہے میں اس کی کیوں نہیں کروں گا؟ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا المیہ ہوا جب ہمارا ملک کا بہت بڑا فنکار امان اللہ رضا الہی سے انتقال کر گیا، تو اس سوسائٹی میں جہاں اس کی رہائش تھی وہاں پہ اس قبرستان میں اس کو تدفین نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا آرٹسٹ ہمارا، آپ مطلب اس کو کیوں نہیں وہ کرے؟ وہ تو پچھلے گورنمنٹ میں منسٹر صاحب تھے، ان کی مطلب ذاتی کوششوں سے وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے مطلب وہاں پہ ان کی تدفین کی۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک آرٹسٹ، جب ایک فنکار اپنے آپ کو منوائے گا نہیں نا کہ ہاں میں فنکار ہوں، آپ مجھے تسلیم کرو، میری یہ خدمات ہیں، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ جب تک آپ اپنے آپ کو منوائیں گے نہیں کہ ہاں جی میں نے مطلب خدمت کی ہے، میں نے ملک کو اپنا وقت دیا ہے، میں نے ٹائم دیا ہے، اپنی مطلب ساری کاوشیں دی ہیں، اپنی کوششیں دی ہیں، اس ملک کا نام روشن کیا ہے میں نے، تو اس کا صلہ مطلب میں نہیں مانگتا کہ آپ مجھے اس کا صلہ دیں، مگر مجھے کم سے کم تسلیم تو کریں کہ میں آرٹسٹ ہوں اس ملک کا۔ میں بتاؤں آپ کو کہ میں بڑے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 200 کروڑ کی آبادی کا پڑوسی ملک ہے ہمارا، فلم وہ بناتا ہے، گاتا پاکستان ہے۔ میں 200 فلمیں آپ کو بتاؤں گا کہ بنایا مطلب ہمارے پڑوسی ملک نے، اور پاکستانی سنگروں نے اس گانے کو ایڈ کر کے اس فلم کے اندر اس کو کروڑوں اور اربوں کا بزنس دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فنکارانہ صلاحیت کو آپ اگر تسلیم نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے آرٹسٹ کہاں جائیں بیچارے؟ ایک تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ایام آخری ان کی زندگی کے ایام جو ہوتے ہیں وہ سسک کے مر جاتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا طارق ٹیڈی، وہ بھی ایڑیاں رگڑ کے مر گیا۔ ہمارا بہت بڑا سنگر مہدی حسن صاحب اتنے عرصے سے علیل تھے وہ بھی مطلب ایک اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا سنگر کہ جب وہ نیپال کے ایئرپورٹ پہ اترا تو اس کو 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ میں نے ایک دفعہ ان کو بولا کہ خان صاحب میں آپ کا بینیفٹ شو کروانا چاہتا ہوں۔ جب میں چند الفاظ ان سے بول رہا تھا تو میں نے جب یہ لفظ ان سے کہا کہ اس ملک کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کبھی مطلب یا تو آپ کا قومی دن ہو، اس وقت کسی بھی ملک میں اس کو 31 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، یا کسی ملک کا سربراہ جب وہ کسی ملک کے دورے پہ جاتا ہے تو اس وقت 31 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ آپ ایک فنکار جب نیپال کے مطلب ایئرپورٹ پہ آپ اترے تو آپ کو 31 توپوں کی سلامی دی گئی، اور نیپال کے بادشاہ نے آپ کو ساری رات سنا، اور خان صاحب مہدی حسن صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرا گئی ان کی۔ بولا عزیز صاحب یہ آپ نے محسوس کیا ایسا، اگر کاش ایسا کوئی اور دیکھیں محسوس تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ جرت کی بات ہے، بولنے کی بات ہے، یہ احساس کرنے کی بات ہے، لوگوں کو بتانے کی بات ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہے کہ یار یہ اتنا بڑا آرٹسٹ ہے ہمارا، اس کے لیے کچھ کر لو۔ اب جو ہمارے پاس خزانہ بچا ہوا ہے کم سے کم اس کی خدمت کر لیں۔ دیکھیں جو ہمارے آرٹسٹ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اب تو انہوں نے نہیں آنا،
مگر ہمارے باقی آرٹسٹ بھی بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اس ملک کے، کم سے کم ان کی زندگی سے، ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھا لیں۔ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ضیاء محی الدین صاحب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی مطلب سوری آرٹ کا ادارہ نہیں ہے۔ انہوں نے ناپا بنایا ہوا ہے کراچی کے اندر۔ اس طریقے سے جب تک اکیڈمیاں نہیں بنیں گی، اور جو ہمارے آرٹسٹوں نے اپنی عمریں دی ہیں، 50 سال دیے ہیں، 60 70 سال دیے ہیں اپنے فنکارانہ صلاحیت کو، جب تک ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، آنے والے دن میں ہمارا کلچر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کلچر کس کا نام ہے، ثقافت کس کا نام ہے؟ دیکھیں مجھے ایک چیز سے بہت اختلافات ہے کہ یہ جو نن پروفیشنل لوگ آ کے ہماری فلم انڈسٹریز کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، صرف پیسہ ان کے پاس ہے، ان کے پاس کوئی تھیم نہیں ہے، کوئی مطلب ان کے پاس کرائٹیریا نہیں ہے کام کرنے کا، کوئی کانسیپٹ نہیں ان کے پاس کہ کس کانسیپٹ پہ کام کیا جائے۔ جو کلچر اسپیشلی پشتو فلموں میں دکھایا جاتا ہے یا ہمارے مطلب پنجابی فلم، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر، اب ہمارے ملک کا صوبہ جو ہے وہ 4 صوبے ہیں ہمارے، 5واں گلگت بلتستان ہے، ہمیں ملا کر ہمارے پریزنٹیشن دیں آپ صوباؤں کی، آپ صوبائی کلچرل پروگرام کریں، تاکہ مطلب ہمارے ملک کے علاوہ ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر طائفہ جا رہا ہوتا ہے ہمارے ملک سے کہیں باہر، تو یہ ڈیلیگیشن کے طور پہ آرٹسٹ لے کر جاتے ہیں، پریزنٹیشن وہاں دلواتے ہیں۔ آپ علاقائی پریزنٹیشن دینا کہ ہمارا سندھ صوبہ ہے، سندھ کا کلچر یہ ہے، ہمارا پنجاب صوبہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی کلچر یہ ہے، ہمارا KPK ہے، اس کا کلچر یہ ہے، ہمارا بلوچستان سب سے مالدار صوبہ بلوچستان، اس کا کلچر یہ ہے۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے بلوچستان کو تو سوچی سمجھی سازش کے تحت دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر ملکی دہشت گرد، ابھی گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ جو تارکین وطن، جو وہ لوگ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، ان کو فوری طور پر یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ دیکھیں، جو اچھا اقدام ہو وہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر جو اچھا کام کرے اس کو کم سے کم اچھا بولنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ عزیز صاحب کی بہت سی کاوشیں ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا اس کا صلہ ضرور دے، اور یہ فنکاروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں۔ تو میں ان کی گفتگو سن کے یہی ظاہر کیا ہے کہ جتنے بھی یہ فنکار لوگ ہیں، جتنے بھی یہ فنکار ہیں، آنے والے ہیں، نئے ہیں، پرانے ہیں، یا جو جا چکے ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ عزیز صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کی آواز سنیں، ان کی آواز پہ لبیک کہیں، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، جو اور بہت سے معاملات ہیں، وہ ہو سکتا ہے عزیز صاحب جو ہے نا ان کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے ان کے لیے خوشیاں پیدا کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ صابر علی چودھری۔ دیکھتے رہیے گا بلندی TV نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔